خانے میں، جو ایک چھوٹی سی تربت ہے قید خانے میں، ملتمس ہوں دستبستہ گزارش کروں گا بزرگوار مصدق خانی صاحب سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں ان کی پوتی جناب سکینہ سلام علیہا کا پرسہ پیش کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد شکریہ ڈاکٹر ظفر۔ میں سب سے پہلے تو تمام شرکاء کی کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک مطلع اور دو تین شعر پہلے ابتدا میں، اس کے بعد سلام کے بالکل تازہ سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ ایک مطلع اور دو تین شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جس طرح قرآن حق میں انما رکھی گئی، جس طرح قرآن حق میں انما رکھی گئی، اس طرح عباس کے دل میں وفا رکھی گئی۔ قرآن حق میں انما رکھی گئی، اس طرح عباس کے دل میں وفا رکھی گئی۔ ماتمی ہوں اس لیے میری حفاظت کے لیے، ماتمی ہوں اس لیے میری حفاظت کے لیے، میرے حصے میں دعائے فاطمہ رکھی گئی، میرے حصے میں دعائے فاطمہ رکھی گئی۔ اور ہم طبیبوں کی دواؤں پر نہیں رکھتے یقین، ہم طبیبوں کی دواؤں پر نہیں رکھتے یقین، مر کے بھی زیر کفن خاک شفا رکھی گئی۔ ہم طبیبوں کی دواؤں پر نہیں رکھتے یقین، مر کے بھی زیر کفن خاک شفا رکھی گئی۔ کیا کہنے، اور روز اول سے ہے واضح حق و باطل کی تمیز، روز اول سے ہے واضح حق و باطل کی تمیز، روز اول سے بنائے کربلا رکھی گئی، کربلا رکھی گئی۔ جس طرح قرآن حق میں انما رکھی گئی، اس طرح عباس کے دل میں وفا رکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلام کے چند اشعار ہے، یہ بالکل تازہ سلام ہے، بالکل آج ہی مکمل ہوا ہے یہ۔ ایک بار سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہیں کیسے چاند گرفتار قید خانے میں، ہے کیسے چاند گرفتار قید خانے میں، اندھیرے بھی ہے ضیاء بار قید خانے میں، کیسے چاند گرفتار قید خانے میں، اندھیرے بھی ہے ضیاء بار قید خانے میں، وہ جس سے عصمت و تطہیر، وہ جس سے عصمت و تطہیر میں ہے رنگ بہار، جس سے عصمت و تطہیر میں ہے رنگ بہار، وہ فاطمہ کا ہے گلزار قید خانے میں، وہ فاطمہ کا ہے گلزار قید خانے میں۔ اور ہزار کرب و مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، ہزار کرب و مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، یزیدیت سے ہے انکار قید خانے میں، مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، یزیدیت سے ہے انکار قید خانے میں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے
یہ شعر سنیے کہ وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہی جہاد ہے اس بار قید خانے میں۔ وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہی جہاد ہے اس بار قید خانے میں۔ اور یتیم بچی کے نالوں کو چین مل جائے، واہ سبحان یتیم اللہ، بچی کے نالوں کو چین مل جائے، چلا جو آئے علمدار قید خانے میں، چلا جو آئے علمدار قید خانے میں۔ وہ چند سہمی ہوئی بیویوں کی آہ بکا، ہائے ہائے، وہ چند سہمی ہوئی بیویوں کی آہ بکا، وہ ایک نحیف سا بیمار قید خانے میں، ہائے وہ ایک نحیف سا بیمار قید خانے میں۔ اور مسافروں کی میں کیسے کروں عزاداری، ہائے، مسافروں کی میں کیسے کروں عزاداری، آزاد تو خود ہے عزادار قید خانے میں، آزاد تو خود ہے عزادار قید خانے میں۔ اور یہ جو ہمارے ملک کے حالات آج کل ہے، اس میں ایک شعر ہو گیا ہے کہ آزاد تو خود ہے عزادار قید خانے میں، اور زمانے سن نہ رکے گا یہ سیل اشک عزا، واہ زمانے سن نہ رکے گا یہ سیل اشک عزا، تو چاہے ڈال دے 100 بار قید خانے میں، واہ، تو چاہے ڈال دے 100 بار قید خانے میں۔ اور یزیدیت سے کہو ہے ہمارا صبر ابھی، واہ، یزیدیت سے کہو ہے ہمارا صبر ابھی، مثال حضرت مختار قید خانے میں، سبحان اللہ، یزیدیت سے کہو ہے ہمارا صبر ابھی، مثال حضرت مختار قید خانے میں۔ اور سنو بغور مصدق وہ ننی ننی صدا، سنو بغور مصدق وہ ننی ننی صدا، ہے کوئی اب بھی گرفتار قید خانے میں، ہے اب بھی کوئی گرفتار قید خانے میں۔ قید خانے میں، ہزار کرب و مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، یزیدیت سے ہے انکار قید خانے قید میں۔ خانے میں۔ جزاک محمد اللہ، آل جزاک محمد صلوات۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہی جہاد ہے اس بار قید خانے میں۔ یتیم بچی کے نالوں کو چین مل جائے، چلا جو آئے علمدار قید خانے میں۔ آپ مصدق لاکھانی صاحب آپ سماعت فرما رہے تھے سلام۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل میتوی صاحب سے، لیکن ان سے پہلے چار پسرے پھر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تڑپ کے بولے کہ عابد بہن خدا حافظ، ملیں گے حشر میں اے خستہ تن خدا حافظ، میری غریب میری کم سخن خدا حافظ، علم رسیدہ غریب الوطن خدا حافظ، بہن کو غسل و کفن تک نہ دے سکا بھائی، بہن کو غسل و کفن تک نہ دے سکا بھائی، تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی، تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی۔ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل میتوی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہ صلی علی محمد بانیان مجلس جناب رانا عنایت علی، جناب رانا منصور علی اور جناب ڈاکٹر
حسنین رانا کی جانب سے آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا برائے مرحومہ شہناز رانا اور جملہ ارواح مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعائے صحت کی بھی گزارش ہے جناب رانا عنایت علی کے لیے کہ جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اللہ عز و جل انہیں اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ شفا یابی اور صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الله تعالى فرجه الشريف۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الله تعالى فرجه الشريف۔ صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الائمۃ الہداۃ المعصومین اہل الذکر واولی الامر وامناء رب العالمین ولا سیما النور علی النور فی التخیاء الدیجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامہ وخاتم الائمہ امام زماننا الحجة ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الله تعالى فرجه الشريف۔ ولعنۃ اللہ علی من لم یقر بولایتہم او عد نفسه في عدادهم او قاس غیرهم بهم ابد العابدین ودہر الداہرین۔ آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، ان کی دختر کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا ہے بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، مولا کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه عند الله اشفع لنا عند اللہ۔
नारे सलावत। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل له تعالى أما بعد فقد الشريف. قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل له تعالى فرجه الشريف. سورہ حج کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد اقدس الہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور ان کے اعمال بھی نیک ہیں، لہم مغفرہ، انہی کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں وہ رزق کریم ہوتا ہے. رزق کریم ہر وہ رزق ہے کہ جو ہم اور آپ کو اللہ سے قریب کر دے. ہر وہ رزق کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے وہ رزق کریم ہے. کیا کہنے، واہ، اس خاطر ہے کہ ذکر حیدر کرار سب سے بڑا رزق ہے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، حب حیدر کرار سب سے بڑا رزق ہے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ وہ رزق معنوی ہے کہ جو ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے. اور ابو القمہ سے ایک روایت ہے مناقب خارزمی میں صفحہ نمبر 73 پر، اور بہار الانوار میں بھی ہے جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 274 پر، کہ جس میں ابو القمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی. سرکار کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل له فرجه الشريف. ثم التفت الینا، اس کے بعد حضور ہماری طرف ملتفت ہوئے، یعنی ہم نے نماز ادا کی حضور کے اقتداء میں، اس کے بعد حضور نے ہماری جانب دیکھا، فقال، اور ہم سے یہ کہا کہ معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب کی گروہ، رأیت البارحہ امی، میں نے کل خواب میں دیکھا ہے اپنے چچا حمزہ کو، حمزہ ابن عبد المطلب، اخی جعفر ابن ابی طالب، اور جعفر ابن ابی طالب کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے. اور چونکہ ظاہر دونوں کی شہادت ہو چکی تھی، حضرت حمزہ سید الشہداء اور حضرت جعفر طیار جنت میں پرواز کرتے ہیں، تو میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا اور ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے کون سا عمل سب سے افضل پایا خدا کے پاس پہنچنے کے بعد. حضرت جعفر طیار یہ دو عظیم الشان شہداء ہیں کہ جن پر بقیہ شہداء رش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فدنوت منہما، ایک بات یہ بھی حضور نے فرمائی کہ میں ان سے قریب ہوا تو فقلت، اور میں نے ان سے کہا ابی انتما، کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان سے. اس کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جعفر طیار کا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. اور پھر حضور نے سوال کیا ای الاعمال وجدتما افضل، یہ بتلائیے آپ دونوں کہ آپ نے کون سے اعمال سب سے افضل پائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ. تو قالا، دونوں نے جواب دیا فدیناک بالآباء والامہات، یا رسول اللہ بلکہ ہم آپ پر اور ہمارے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حفظ المواقف کا اہتمام دیکھ رہے ہیں خاندان بنی ہاشم. ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد. تو اس وقت حضرت حمزہ سید الشہداء اور حضرت جعفر طیار انہوں نے یہ کہا کہ فدیناک بالآباء والامہات، یا رسول اللہ ہم دونوں فدا ہو جائیں آپ پر اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اور فدا ہو جائیں. وجدنا افضل الاعمال، ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پائے. اچھا، ہم نے جو دیے ان میں سے ایک اہل سنت منابع سے ہے اور ایک اہل تشیع منبع سے ہے. تو اس لیے یہ سنی متفق علیہ حدیث ہے، یہ کہ منابع خارزمی سے بھی ہے اور بہار الانوار علامہ مجلسی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے 3 اعمال سب سے زیادہ افضل پائے اللہ کے نزدیک. الصلاۃ علیک، سب سے پہلے تو آپ پر درود بھیجنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. سب سے پہلا عمل جو ہم نے سب سے افضل پایا وہ آپ پر درود بھیجنا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. دوسرا عمل جو سب سے افضل پایا وہ پیاسوں کو پانی پلانا. سبحان اللہ. کیا کہنے.
کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے بھی زیادہ افضل قرار دیے گا کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے، اللہ سبحان اللہ، کیا بے بات شک۔ پانی کا اہتمام کیا جائے۔ بلکہ حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جہاں پانی میسر ہو وہاں پیاسے کو پانی پلانا وہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جہاں پانی میسر نہ ہو وہاں پیاسے کو پانی پلانا مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ یا حسین فرمایا کہ ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پایا، الصلاۃ علیک وسقی الماء، ہم نے پانی پلانا، دوسرا یہ کہ سب سے پہلے آپ پر درود، پھر دوسرا پانی پلانا، اور تیسرا عمل جو ہم نے سب سے زیادہ افضل پایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ جیسے سید الشہداء بیان کر رہے ہیں اور حضرت جعفر طیار جیسے شہید بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر درود بھیجنا اور پیاسے کو پانی پلانے کے ساتھ جو سب سے افضل عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پایا ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان علی علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی وہ حضرت حمزہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری شہادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ محبت علی ابن ابی طالب نہ ہو دل میں۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت بھی اس وقت قبول ہے کہ جب حب علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمارا آپ تو کسی قطار و شمار میں نہیں آتے، یعنی جب حضرت حمزہ سید الشہداء کہیں کہ ہمارے اعمال قبول اس خاطر ہیں کہ حب علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، مولا کائنات کی محبت پہ بے شمار احادیث ہیں، ہم نے اس حدیث کا انتخاب جانتے ہیں کیوں کیا؟ اس کی خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پائے، آپ پر درود بھیجنا اے سرکار ختمی مرتبت، پیاسوں کو پانی پلانا، اور محبت علی ابن ابی طالب۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، حسین کی عزاداری وہ عبادت ہے کہ جس میں یہ تینوں اعمال ایک ساتھ انجام پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جب سے مجلس کا آغاز ہوا ہے حدیث کے ساتھ سے، اور پھر سوچ سلام مرثیہ خوانی اور اب تک کی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کتنی مرتبہ آپ نے درود کی عبادت کو انجام دیا ہے خود بخود؟ سبحان اللہ۔ جی برکات۔ یہ اعلیٰ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ 3 وہ افضل ترین اعمال جو حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار نے پائے تھے، آپ عزائے حسین کی برکت سے بار بار اسے انجام دیتے رہتے ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے واہ واہ۔ ایک تو یہ کہ خانوادہ اہل بیت پہ درود بھیجتے ہیں، دوسرا یہ کہ پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، سبیلوں کو لگا کے پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے، حتیٰ یہ کہ ان پینڈیمک کے حالات میں کہ جب مومنین نے نیاز گھروں تک پہنچائی دوسرے مومنین تک، تو اگر سے کہ مثلا پانی کا بہرحال اہتمام الحمدللہ ہر مومن کے گھر میں، لیکن اکثر مومنین نے ساتھ میں پانی کی ایک بوتل بھی رکھی تھی نیاز میں۔ سبحان اللہ۔ مکمل اس وقت ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ پانی ہو، یعنی اس کو پانی پلائے۔ بے شک بے شک۔ تو پیاسے کو پانی پلانا یہ عزائے حسین کا ایک لازمی جز ہے، اور حب علی ابن ابی طالب تو ایسا لازمی جز ہے کہ کوئی مجلس ہماری نعرہ حیدری اور یا علی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ علی علیہ السلام صلوات۔ کیا کہنے، یہ سب عزائے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ، یقین فرمائیے گا۔ لہذا جس شخص کے پاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے، اس سے تو آگے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا کسی اور عمل کے بارے میں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آگے عمل کا پوچھا ہی اس سے جائے گا کہ جو علی کی ولایت کو لے کر آئے۔ یہ بھی امالی شیخ طوسی میں موجود ہے، صفحہ نمبر 104 پر حدیث موجود ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ اب ابن عباس جیسے عظیم شان صحابی وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور حبر الامہ انہیں کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ یعنی امت کی سیاہی، یعنی اتنی انہوں نے احادیث بیان کی اور اتنی باعلم شخصیت ہیں کہ حبر الامہ۔
سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ King of the nation انہیں کہا جاتا ہے. تو ابن عباس سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوصنی، مجھے آپ وصیت فرمائیے کوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بمودۃ علی بن ابی طالب. سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تم پر علی ابن ابی طالب کی مودت فرض ہے. علیک بمودۃ علی. سبحان اللہ واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام نصیحت بعد میں سب سے پہلے تو یہ کہ علیک بمودۃ علی بن ابی طالب. خاطر ہے کہ ذکر عبادہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خود ذکر محض ذکر بندگی پروردگار ہے. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر بندگی پروردگار ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کے فضائل کے بعد اس کا اثر کیا ہوا، آپ نے حاصل کیا کیا؟ ارے جناب بندگی پروردگار ہو گئی، اس کے بعد آپ کو اور کیا حاصل کرنا باقی رہ جاتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو گئی، اس کے بعد یہ سوال کہاں باقی رہ جاتا ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا؟ علیک بمودۃ علی بن ابی طالب، تم پر فرض ہے علی بن ابی طالب کی مودت. اور پھر فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. یہ اسی وصیت میں کہہ رہے ہیں حضور کہ لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ حتى يسألہ عن حب علی بن ابی طالب، کہ اللہ کسی اپنے عبد سے کسی نیکی کو قبول ہی نہیں کرے گا. لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ، اللہ کسی عبد سے کسی نیکی کو قبول ہی نہیں کرے گا حتی یسألہ عن حب علی ابن ابی طالب، مگر ایک اس سے پہلے سوال کر لے گا کہ تم علی سے محبت بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین صلوات. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہی حسنہ ہے، دیکھیں جو لفظ حسنہ ہے نا، لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ، یہ وہی حسنہ ہے کہ جو آپ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا جو ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے، خطیب خطابت میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں دنیا کے بھی حسنات عطا فرما، آخرت کے بھی حسنات عطا فرما. ٹھیک ہے، دنیا کی بھی نیکی عطا فرما، آخرت کی بھی نیکی عطا فرما. حسنات کا تو لفظ ہی نہیں ہے، حسنہ ایک نیکی کا لفظ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنات ہے یا حسنہ ہے؟ ایک نیکی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار تو عطا کر دنیا میں ایک حسنہ اور آخرت میں ایک حسنہ. ایک خاص نیکی کا ذکر ہے، وہ خاص نیکی کون سی ہے؟ یہاں پر حضور نے وہی لفظ حسنہ استعمال کر لیا. لا يقبل اللہ من عبد، اللہ کسی عبد سے قبول نہیں کرے گا حسنۃً، ایک کوئی ایک نیکی، حتی یسألہ عن حب علی بن ابی طالب، جب تک کہ اسے محبت علی بن ابی طالب کا سوال نہیں کرتے. کیا کہنے کیا کہنے. اپنے عبد سے سوال کرے گا تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ خدا جانتا نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ بندہ علی کی محبت لے کر آیا نہیں لے کر. اس لیے حضور نے فوراً آگے کہا وَهُوَ تعالی عالم، وہ اللہ عز و جل عالم ہے اس بات سے کہ کس کے دل میں علی کی محبت ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے. لیکن اسے پوچھے گا اس پر حجت تمام کرنے کے لیے. اور پھر حضور نے آگے پر فرمایا فَإِن جَاءَهُ بِوِلَایَتِهِ، دیکھیں محبت علی بھی فقط کافی نہیں ہے، ولایت علی ہونی چاہیے. یہ بات علی مولا علی مولا علی مولا. محبت علی کے دل میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کے دل میں بھی محبت علی آ جائے، اس لیے کہ علی اس کمال کا نام ہے، علی اس فضیلت کے سمندر کا نام ہے کہ جہاں فضیلتوں کے اور دریا آ کے مل رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو فَإِن جَاءَهُ بِوِلَایَتِهِ، محبت کسی کے دل میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے. آپ کسی کمال کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں خود اس کے لیے ایک احساس محبت پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ فقط محبت کافی نہیں، ولایت ضروری ہے. فَإِن جَاءَهُ بِوِلَایَتِهِ، اس لیے حضور نے آگے فرمایا کہ اگر وہ ولایت کے ساتھ آئے گا اللہ کے پاس، قبل عملہ علی ما کان منہ، اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا، وہ جیسا بھی عمل تھا اس کا. لیکن اگر علی کی ولایت کے ساتھ تھا تو قبول کر لیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَأْتِ بِوِلَایَتِهِ، اور اگر علی کی ولایت کے ساتھ نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، اس سے اور آگے کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، اشارے کے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، اظہار کیا کہنے۔ ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا مزاج ہے مجلس کا یار، سبحان اللہ۔ لم یسألہ عن شیء، اور بے شک، اور یہ جو بانیان مجلس ہوتے ہیں ان کے خلوص کا اثر ہوتا ہے کہ جو مجلس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ سامعین کا، بانیان کا، کہ لم یسألہ عن شیء، سوال ہی آگے نہیں کیا جائے گا کسی اور شے کا، کہ نماز کتنی پڑھی تھی، روزے کتنے رکھے تھے، حج کیا تھا نہیں کیا تھا، خیر سے کتنے عمرے کیے تھے، خیر سے کتنی زکوٰۃ دی تھی، اور نہیں، آگے سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ علی کی ولایت نہیں لے کر آئے تو سوال ہی نہیں ہے آگے۔ اچھا، سوال نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا جناب ایک اطراف میں سائڈ پہ کھڑے ہو جائیے، نہ ثم امر به الى النار، اسے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو کوئی تکلف نہیں کر سکتا نا اس میں، بے شک واہ 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 واہ، صفحہ نمبر 104 پر میں نے آپ سے کہا تھا، اور بحال الانوار اور کتابوں میں بہت ساری، میں تو ایک فقط اس لیے حوالہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ اور یقین محکم ہو جائے۔ ثم امر به الى النار، سے کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے کہ علی کی ولایت نہیں لے کر آگے کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے آگے، یعنی توحید کا معاملہ بھی پھر صفر، نبوت بھی صفر، اگر ولایت نہیں لے کر آئے۔ ہم اور آپ کیا ملائکہ کو اللہ قبول نہیں کرتا، ملائکہ بھی علی بن ابی طالب کے مأموم ہے اور علی ان کے امام ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا کہنے، ہمارے حدیث معراج میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لما رجعت، جب میں پلٹا، جب آسمانوں سے واپس پلٹ رہا تھا میں، اور نظرت الی السماء، اور پھر میں نے دیکھا آسمانوں کی طرف، ورأیت فی الصعود، اور پھر میں نے جب آسمانوں پر اور نگاہوں کو بلند کیا تو کل سماء، میں نے ہر آسمان پر کسے دیکھا؟ علی ابن ابی طالب، علی میں نے ہر بلندی پر، اس کا ترجمہ یہ کہ میں نے ہر بلندی پر علی ابن ابی طالب کو دیکھا، اور علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو وہ یصلی، وہ نماز پڑھا رہے تھے، والملائکہ خلفہ، اور ملائکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ علی علیہ السلام صلوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر بلندی پر دیکھا علی ابن ابی طالب کو، یعنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ فقط علی فقط زمین پر 40 جگہ نہیں ہوتے ہیں، علی آسمانوں پر بھی 40 جگہ ہوتے ہیں۔ غالب امیر کائنات بلند ترین صلوات۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں، کون رسول جو اتنے پابند ہیں مشیت پروردگار کے کہ وہ رسول اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں مانگتے، جی دعا بھی مانگتے کہ جو اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے تو وہ دعا مانگتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ملائکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر معاملہ کسی بھی قسم کی رشتہ داری کا نہیں، یہاں حکم پروردگار کا معاملہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، وہ تو دعا اپنی مرضی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو آپ دیکھیے، قل اللہ، قل اے رسول آپ کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کیا بات ہے، تو تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ حضور خود سے نہیں کہہ رہے، حضور کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے، سبحان اللہ، بے شک آپ کہیے۔ سورہ طٰہٰ
वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा हुजूर की जो दुआ है, अल्लाह ने कहा है कि आप कहिए, कुल, आप कहिए, सही। कुल वकुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाल्लाह। सूरह इसरा आयत नंबर 114। आप हुजूर की कोई दुआ कुरान में उठा के देखिए जो उससे पहले कुल है। आप कहिए ये बेशक बेशक कि ए परवरदिगार, तू मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा दे और सच्चाई के साथ खारिज फरमा दे, और मेरे लिए अपनी जानिब से एक सुल्तान और नसीर, मददगार अता फरमा दे। हुजूर ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, हुजूर ने अल्लाह ही के हुक्म से अल्लाह से मददगार मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मज़हर अल-अजाइब अली अलैहिस्सलाम सलामा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। आगाज में कुल है, सूरह मोमिनून। अब इसमें से एक एक आयत वो है कि आप जानते हैं कि वो जैसा फकीर भी कम से कम एक दो मजलिस से हर आयत पे पढ़ सकता है, लेकिन चूंकि मौजू का एक तसलसल है, चाहता हूं कि एक हद तक बात पहुंच जाए। सूरह मोमिनून में भी कुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ परवरदिगार, यानी अल्लाह कह रहा है कि आप कहिए कि रब्बिग़फिर, के परवरदिगार तो मग़फ़िरत अता फरमा, वरहम और रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन। कहने का मकसद क्या हुआ? कितने पाबंद है रसूल कि दुआ भी अपनी मर्जी से नहीं मांगते, जो अल्लाह कहता है वही मांगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो दुआ भी अपनी मर्जी से ना मांगे, वो रसूल कह रहा है कि ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ए अली, ईमान आपके गोश्त खून में ऐसे मखलूत और मिक्स हो चुका है जैसे मेरे गोश्त खून में मखलूत हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान था। इन्नी तारिकुन का है, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूं। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नी जाइलुन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें बना कर जा रहा हूं। जाइल तो अल्लाह ने किया, बनाया तो अल्लाह ने कहा, बनाने वाला अल्लाह है, छोड़ने वाले रसूल अल्लाह। सुभान वाह अल्लाह, वाह, क्या कहने। इन्नी जाइलुन अर्ज़ खलीफा, अल्लाह कहता है इन्नी जाइलुन, मैं बनाऊंगा जमीन में खलीफा। रसूल अल्लाह जाइलुन नहीं कहते, रसूल अल्लाह कहते हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ कर जा रहा हूं। बात हो रही है? वाह 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 वाह, क्या कहने। ये दो अल्फाज का फर्क समझ में आ गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या अब कहने। एक विलाई जुमले पर आपकी अब तवज्जो चाहता हूं कि अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गदीर स्क्वायर जो था ना, उस पर मंजर बड़ा अजीब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। गदीर स्क्वायर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गदीर स्क्वायर पर ऐसा अजीब मंजर था कि बानी महफिल था ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने, क्या कहने। बेशक अल्लाह के हुक्म से महफिल हो रही थी ना, अल्लाह के हुक्म से महफिल हो रही थी ना, तो बानी महफिल है खुदाए मुताल, खतीब महफिल है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौजू महफिल है अली वलीउल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। यानी बानी महफिल था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब महफिल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौजू था अली वलीउल्लाह। अच्छा, मौला अली की विलादत का भी यही मंजर था। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मौला अली की, भाई आप तो जुमलों को महसूस करने वाले हैं। मौला अली की विलादत का भी यही मंजर था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आगोश में अली वलीउल्लाह मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली, आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाबे अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सॉरी जासिम भाई, मोहम्मद वाइल फराजहु, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए। क्या कहने। तो जो काबे में मंजर था वही गदीर में मंजर था। काबा है आगाज अली,
غدیر ہے معراج، سبحان اللہ. غدیر ہے معراج علی، سجدہ ہے انوار. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے کیا سمیٹا ہے بھائی. اللہ اکبر. سبحان ہائے اللہ. ہائے 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 ہائے. قبلہ میں سلامت اس سے رہیے. کر نہیں سکتا تھا ہے نا. کیا کہنے. جس کا آغاز و وسط و انجام خدا ہی خدا ہو. ہائے ہائے ہائے. اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا آغاز و وسط و انجام خدا ہی خدا ہو. کسی خاندانی بت پرست کی حیثیت کیا تھی کہ وہ علی کے برابر آ سکے؟ بے شک بے شک بے شک بے شک. ہائے ہائے چھوٹے لوگ. ہائے ہائے ہائے. پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، بے شک مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں. بے شک. سبحان اللہ. اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. ہائے ہائے. وہ بت پرست والی جو میں بات کر رہا تھا نا، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بازوئے پرزور حیدری سلامات. اللہم صلی علی محمد بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. اور کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے. اچھا یہ تو بحر میں ہے، میں تھوڑا سا اجازت چاہتے ہوئے ایک اور طرف اشارہ کرتے ہوئے، کس 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 کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. کیا کہنے. کمپلیٹ اب ہوا ہے. صحیح ہے. کیا کہنے. کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے. میں نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. اور اب میں بتلا دوں کہ وہ کون سے کس کے خواب تھے. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. سبحان اللہ. میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. نعرہ حیدری لنگر زمین و آسمان علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی محمد. قبلہ سلامت رہیے. کیا کہنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. وہاں جب تین تبرہ میں ہے تو تین تولا میں بھی ہیں. اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی. سبحان اللہ. اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی. کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں. سبحان اللہ. کر دیتا ہوں، کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں. ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر، مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. سینے پہ لوٹ رہا تھا غدیر میں. حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ. بہت غور کیجیے. کیا مصرع ہے. کیا مصرع ہے. اور اس سے جو اگلا مصرع ہے وہ اور زیادہ لطیف ہے. زہیر بھائی اور تمام ہمارے سامعین، مدثر بھائی ہو گئے، جناب جاسر بھائی ہوگا، محسوس کیجیے گا آپ سننے والے اچھے سننے والے سامعین میں سے ہیں کہ خدا نے مصطفیٰ ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ وخن لکا مگر، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر. سبحان اللہ. علی علیہ السلام صلوات. اللہم جی میں عطا کرتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں میں کہ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ
حیدر نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر۔ بھائی کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اچھا یہ بات ہی جا رہا ہے کہ موضوع کوئی اور غدیری اور ولائی بن گیا، اس طرح سے میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، بات واقع کچھ اور ہی شروع ہو گئی اور مولا نے یہ جاری کروا دیا یہاں پر۔ تو بہرحال میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اسی تسلسل میں چلیں کہتا جاتا ہوں کہ وہاں جب اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور جو میں عرض کر چکا ہوں کہ بانی محفل ہے خدا، خطیب محفل ہے مصطفیٰ، اور موضوع محفل ہے مرتضیٰ، تو کڑی دھوپ میں خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پر۔ اس کے باوجود دھوپ کم تھی، فضائل علی زیادہ تھے۔ بے شک، کیا جملہ ہے، کیا دھوپ کم تھی، فضائل علی زیادہ تھے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ زمان و مکان سے ماورا شخصیت ہے۔ دھوپ ایک وقت کی طرف اشارہ ہے، ایک زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ زمان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے بالا تر علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس بھی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ ٹائم اینڈ اسپیس اللہ کی مخلوق ہے نا، تو علی مخلوق کے اول ہے، سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ علی نور اول ہے، عقل اول ہے۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے خدائی صفات پر 110 جملے ارشاد فرمائے حضور نے، 110 کا عدد، جملے بھی 110 خدائی صفات پر 110 جملے، یہ پورے اگر خطبہ غدیر کو آپ دیکھیے تو خدائی صفات پر 110 جملے تھے، مولا علی کی ولایت پر 50 جملے تھے، ولایت ائمہ پر، مولا علی کے بعد کے ائمہ کی ولایت پر 10 جملے تھے، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے متعلق 20 جملے ہیں اس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ کیا کہنے۔ کبھی اس پر موضوع بنا کر کوئی 5 یا 10 مجالس پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خطبہ غدیر پر۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے متعلق 20 جملے تھے۔ مہدی جو مولا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا لقب ہے، اللہم صلی تو مہدی کے لفظ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام 4 جملے الگ سے استعمال فرمائے حضور نے۔ خود ایک الگ موضوع ہے کہ خطبہ غدیر میں حضرت حجت کا ذکر، وہ ایک الگ باقاعدہ موضوع، اس پر میں کچھ تقاریر بھی کر چکا ہوں کچھ اور پلیٹ فارمز پر، اسے یہاں نہیں دہراؤں گا۔ تو بہرحال مہدی کے لفظ کے ساتھ جو مولا کا لقب ہے 4 الگ سے جملے ارشاد فرمائے، حلال و حرام کے بارے میں 20 جملے ارشاد فرمائے، فضائل علی علیہ السلام پر پھر الگ سے 20 جملے مزید ارشاد فرمائے، اور 50 سے زیادہ آیات قرآنی کو بیان فرمایا اس ایک خطبہ غدیر میں۔ بسم اللہ، ارے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے، کیا 50 سے زیادہ خدائی صفات پر 110 جملے، ولایت علی پر 50 جملے، ولایت ائمہ پر 10 جملے، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت پر 20 جملے، مولا مہدی علیہ السلام کے لقب کے ساتھ 4 جملے، حلال و حرام پر 20 جملے، فضائل علی پر الگ سے پھر 20 جملے، 50 سے زیادہ آیات قرآنی، اور واقع غدیر کے پس منظر میں 10 سے زیادہ آیات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، کیا کہنے کیا کہنے۔ العابدین، امیر کائنات، بلند ترین صلوات، اللہم صلی محمد مولی محمد، سبحان اللہ۔ مجھے تاریخ اسلام میں کوئی ایک عمل تو ایسا بتلائیے کہ جو رسول اللہ نے مجمع جمع کر کے پہنچایا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا اہتمام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو مجمع جمع کیا ہو، اس کے بعد نماز پہنچائی ہو، مجمع جمع کیا ہو پھر روزہ پہنچایا ہو، ایسا اہتمام جو حکم آتا گیا تو حضور پہنچاتے گئے، جو صحابہ کرام ملتے گئے ان کو حکم پہنچاتے گئے۔ مجمع جمع کیا ہے فقط علی ابن ابی طالب کے لیے اور کسی کے لیے۔ کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجمع جمع کر کے
علی نے بھی طالب الاسلام کی ولایت کو پہنچایا تو حضور نے فضائل علی پڑھے. ابھی میں نے عرض کیا اتنے جملے مولا کائنات کے فضائل پر کہ فضائل علی پڑھے اور صحابہ کرام نے فضائل علی سنے. پتہ چلا مجمع جمع کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے اور مجمع جمع ہو کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. اگر کوئی مجلس کا انکار کرے تو وہ سنت رسول کا بھی انکار کر رہا ہے اور سنت صحابہ کرام کا بھی انکار کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے ایسے ہی. اور اس کے بعد پھر حضور نے خاص بیعت کا اہتمام فرمایا. دیکھیے بس میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں, جا رہا ہوں میں مزل مصائب پر. آپ کی ماشاءاللہ کیا سماعتیں, اور جب ایسی سماعتیں ہوتی ہیں تو پھر جی چاہتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے وہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی گئی غدیر میں باقاعدہ حضور کے سامنے تو سبھی نے کی, اور علی کی بیعت میں اور بقیہ حاکمان وقت بقیہ خلفاء کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ باقیوں کی بھی بیعت کی گئی, جب اپنے اپنے زمانے میں جو خلیفہ وقت بنے ان کی بھی بیعت کی گئی, لیکن مولا علی علیہ السلام کی جو بیعت کی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو فرق بتلا دیتا ہوں. دیکھیں فرق یہ ہے دونوں بیعتوں میں. نبی مکرم سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ مکے میں تھے نا, مکے میں بھی نبی تھے, مدینے میں تشریف لائے وہاں پر بھی نبی تھے. اچھا مدینے میں ابھی تک تقریباً کافی سارے افراد غیر مسلم یا یہودی تھے, حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, مسلمان ہو گئے. اور ہمیں یہ حدیث بھی بتلائی جاتی ہے کہ بہترین افراد وہ جماعت ہے جنہوں نے, رسول اللہ نے فرمایا وہاں جو حدیث ہے وہ یہ کہ میری زیارت کی اور اسلام قبول کر لیا, وہ سب سے بہترین افراد تھے. تو کافر تھے وہ, اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا کہ صحابی ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ صحابیت کا درجہ ملا کہتے ہیں. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ رسول اللہ کی بیعت کا نتیجہ تھا نا. انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی, اب جا کر وہ اس مقام تک پہنچ گئے. اچھا اس میں تو کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے. آ جائیے بعد میں حضور کے بعد جو خلفاء آتے رہے, اب ان کی جو بیعت ہو رہی تھی, تو جب بیعت ہو رہی تھی تو بیعت کرنے والا تو وہی عام انسان رہتا تھا, مگر جس کی بیعت کی گئی وہ خلیفۃ المسلمین بن جاتے تھے. کاش میری بات پہنچ سکے. جی صحیح, جس کی بیعت کی گئی وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. بیعت کرنے والا وہی رہا, جی جس کی بیعت کی گئی وہ خلیفۃ المسلمین بنے. کیا رسول اللہ کی جب بیعت کی گئی, سبحان اللہ, رسول اللہ تو پہلے ہی سے رحمت للعالمین ہے, رسول اللہ تو اول العابدین ہے, رسول اللہ تو پہلے ہی سے کائنات کے رسول ہیں, افضل کائنات ہے, اشرف کائنات ہے. کسی کی بیعت کرنے سے ان کا رتبہ نہیں بڑھ رہا تھا, بیعت کرنے والے کو یہ شرف حاصل ہو رہا تھا کہ وہ صحابی رسول بن گیا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی علیہ السلام پہلے ہی سے امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے, یعصب الدین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے. ان کی بیعت کر لینے سے مولا علی کے رتبے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیا کہنے بے شک بیعت کر رہا ہے وہ منافق نہیں رہتا, وہ مومن ہو جاتا اگر بیعت پر باقی رہے تو. سبحان اللہ خلفاء کی بیعت کی گئی, اس میں بیعت کرنے والے کے رتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جس کی بیعت کی جا رہی تھی وہ ان بیعتوں سے خلیفۃ المسلمین بن گئے. کیا کہنے یہ حساس پر پہنچ گیا نا, اب تک بات پہنچ گئی انشاءاللہ اب تک. اب میں اگر سمیٹ دو اس بات کو, تو جہاں بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے کا رتبہ بڑھ جائے, کیوں؟ اس لیے کہ جس کی بیعت کی جا رہی ہے اسے تو اللہ نے پہلے ہی سے وہ رتبہ مقام عطا کیا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اسے نہ مانے تب بھی اس کے بعد وہ عہدہ باقی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی جی. بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے کو فائدہ ہو جائے, وہ نبوت ہوتی ہے, امامت ہوتی ہے اور ولایت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا کہنے. بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے کو ایک مقام حاصل ہو, وہ نبوت ہے, امامت ہے, ولایت ہے. جہاں بیعت کرنے والے تو پہلے جیسے ہی رہے, اس کی بیعت کی جا رہی تھی ان بیعتوں سے وہ کوئی فائدہ حاصل کر لے تو وہ قیادت ہوتی ہے اور خلافت ہوتی ہے.
سبحان اللہ صدیق اکبر و فاروق اعظم امیر کائنات علی علیہ السلام بلند ترین صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے صحابی بن جائیں یا بیعت کرنے والا مومن بن جائے وہ نبوت ہے اور امامت ہے. بے شک. جن کی بیعت کرنے سے بیعت کرنے والا تو اسی لیول پر رہے. جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ ان بیعتوں کا فائدہ اٹھا کے خلیفۃ المسلمین بن جائیں, وہ خلافت اور سیاست ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں میرا ایک سوال ہے, اور یہ بھی بڑا حساس سوال ہے, بس اس سوال کا آپ نے خود ہی جواب دینا ہے, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں. مجھے بتلائیے گا کہ کیا فرق ہے ایک ایسے شخص میں کہ جو اپنے ہاتھوں سے ہی ایک بت تراشے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے, یا ایسے شخص میں کہ جو اپنے ہاتھوں ہی سے کسی کو خلیفہ بنا لے اور کہے کہ اب ان کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی ہے. کیا فرق ہے؟ فکری ہے کیا کہہ دے واہ 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 سبحان اللہ. جی وہ بت پرستی میں یہی دلیل آپ دیتے ہیں نا کہ بھئی جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو. بت پرستی میں آپ یہی دلیل دیتے ہیں نا کہ جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو. بس ہمارا سوال یہی ہے, جسے آپ سب نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مجھ پر اس کی اطاعت کیسے واجب ہو جائے گی. لہذا احادیث کا مفہوم ہے کہ خلیفہ باطل کی اطاعت بت پرستی کی طرح ہے. بے شک وہ مٹی کا بت تراش دیا تھا, یہ ایک انسان ہے کہ جسے آپ نے بت بنا لیا اس لیے کہ خود سے بنایا. تو جو خود سے بنایا ہے اسی کی اطاعت بھی واجب ہو گئی آپ پر, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. جیے دیکھیں بیعت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا اختیار اسے دے دیا, خود ہی بنایا اور پھر خود ہی یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے حاکم ہے, بیعت کر لی. دینی حاکم کی بات کر رہا ہوں, دنیاوی حاکم کے معاملہ الگ ہے. دنیاوی حاکم میں اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق دنیا کے نظام سے ہوتا ہے. اس میں آپ جو کرتے رہے اس کا تعلق ہی نہیں دین سے. میں تو دین کی بات کر رہا ہوں, میں تو دین کی باتیں کر رہا ہوں کہ دینی طور پر کسی شخص کو آپ نے خود بنایا اور جب خود آپ نے بنایا پھر مجھ سے بھی کہا کہ اس کی اطاعت کرو. کیوں؟ کیا سوال قائم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے زمانے میں اس کی مثال دے دوں, آسٹریلیا سے میں گفتگو کر رہا ہوں, یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں, یہاں پر فرض کیجئے کہ عوام کے ووٹوں سے کوئی صاحب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر, یہاں کے لوگوں نے اسے سلیکٹ کیا نا, تو یورپ والے پر کیوں ضروری ہے کہ وہ اسے پرائم منسٹر مانے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. جن ہستیوں کا آپ نے 1400 سال پہلے اپنے ووٹوں سے بنایا تھا, آج مجھ پر کیوں واجب ہے کہ میں انہیں مانوں؟ کیا کہنے سلامتی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے بنایا ہوتا تو مجھ پر واجب ہوتا. جب اللہ نے نہیں بنایا تھا, آپ نے بنایا تھا, تو 1400 سال پہلے جو آپ نے بنایا تھا اس کا میرے سے کیا تعلق بنا؟ واہ مدلل گفتگو. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی زندگی کا اختیار انہیں کیوں دوں؟ بیعت کا مطلب ہے زندگی کا اختیار دینا. میں تو زندگی کا اختیار اسے دوں گا جسے اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے. لہٰذا جس نے علی السلام کی بیعت کی اس نے اپنی زندگی کا اختیار اپنے آپ سے زیادہ علی کا اختیار قبول کیا اپنی زندگی. بے شک ایسا ہی ہے. اور اپنے آپ سے زیادہ کی بھی میں اصلاح کر لوں, فقط علی کا اختیار قبول کیا اپنی زندگی پر, اپنا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ کیا کہنے. یعنی ہماری ہر وہ شے کہ جو چاہے ہمارا وہ جسم ہو یا ہر وہ شے کہ جو ہم سے منسوب ہے اس پر پھر ہمارا اختیار ختم ہو گیا. مثلا مثال کے طور پر کیا, چھوٹی سی بات ہے, موبائل ہے نا, اب میں مولا علی کی ولایت کے ماننے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ موبائل اس قابل ہے کہ
مولا علی علیہ السلام یا ان کے فرزند حضرت حجت جب تشریف لائیں تو میں ان کے ہاتھ میں یہ دے سکوں اور کہوں کہ مولا میں نے اسے ایسے ہی یوز کیا ہے جیسے آپ کا اختیار ہے، جیسے آپ نے چاہا ہے؟ اگر میں کہہ سکتا ہوں یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی اشیاء پر، اپنی بلونگنگز پر اپنا اختیار نہیں مانا، میں نے علی اور آل علی کا اختیار مانا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اگر میں نہیں دے سکتا، شاید ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں کہ جو مولا کے ہاتھ میں کیا اپنے باپ کے ہاتھ میں موبائل نہ دے سکے اپنا۔ اب یہ ایک خیر اس میں ہدایت کا پہلو بھی آ گیا، اب آپ نے اور میں نے خود دیکھنا اپنے آپ کو ہم کہاں کھڑے ہوئے اس وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ولایت علی اتنی زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے ویسے شریعت کے جتنے احکام ہوتے ہیں نا وہ تمام منسوخ ہو جاتے ہیں جب ان احکام کا تصادم ہو جائے زندگی کے ساتھ۔ غور کیجیے، زندگی واجب، نماز واجب ہے، مگر زندگی سے جب تصادم ہو جائے تو اختصار سے لے کر توڑ دینے تک کی اجازت ہے نماز، ہے نا، کہ نہیں اپنی زندگی کو نہیں ڈالو خطرے میں۔ روزہ، حج، سب کی یہی صورت ہے، شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، جان کو بچاؤ، شریعت کے جتنے حکم ہیں وہ آپ کی زندگی سے بلند ہے۔ اس وقت حج منسوخ ہو گیا نا، حج پہ نہیں گئے لوگ، جن پر واجب بھی تھا، صاحب استطاعت بھی تھے، نہیں گئے، تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ شریعت نے کہا جان کو بچانا آپ پر پہلے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کے جتنے حکم ہیں اس سے آپ کی زندگی کو بلند رکھا اللہ نے، سوائے ولایت علی بن ابی طالب کے۔ ولایت وہ ہے کہ جو آپ کی زندگی سے بھی بلند ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقیہ کی ضرور اجازت ہے کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو کا تقیہ کر لو، لیکن تم اس ولایت کو چھوڑ نہیں سکتے، جیسے نماز کو توڑ سکتے ہو اس ولایت کو تم چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میزان۔ جی، اگر ولایت کا عقیدہ تمہاری زندگی سے ٹکرا جائے تو پھر ولایت مقدم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبھی تو شہادت کا فلسفہ سامنے آتا ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سے کسی بلندتر شے پر قربان ہو رہا ہوں۔ وہ بلندتر شے ہے کیا؟ ولایت اور ہے کیا؟ بات ہو گئی۔ جزاک اللہ، بس جزاک اب یہ بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ نماز افضل ہے یا حسین۔ یہ بحث بھی، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز نماز ہے اور عبادت عبادت ہے۔ نماز توڑ دینے کی اجازت ہے آپ کو جب آپ کی زندگی خطرے میں ہو، جب آپ کا عقیدہ حسین خطرے میں ہے اور عقیدے اور زندگی میں آپس میں تصادم ہے تو وہاں اس عقیدہ حسین کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، پھر زندگی قربان کرو۔ ہائے 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 ہائے، اف اف، کیا کہنے، جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ کیا کہنے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہمیں کربلا والوں نے سکھلایا، بے شک بے شک، کربلا والوں نے سکھلایا کہ یہاں کوئی فروع دین کی بات نہیں ہو رہی کہ جس پر وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں نا۔ نماز کی خاطر حسین نے جان قربان کی نا، حسین نے نماز ہے حسین کی وجہ سے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، لیکن حسین نے جو جان قربان کی ہے وہ یہ کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت اپنی تحریف شدہ شکل کے بغیر باقی رہے قیامت تک کے لیے، اس لیے حسین نے اپنی جان قربان کی ہے۔ اور اس جان کو قربان کرنے میں جب توحید اور نبوت کو بغیر تحریف شدہ شکل میں ہمیں باقی رکھنا، زندہ رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے عقیدہ ولایت کو زندہ رکھنا ضروری تھا۔ اس لیے کہ جو ولایت سے متمسک ہوگا وہ عقیدہ توحید اور رسالت سے متمسک ہوگا۔ بس یہ بات کا خلاصہ ہو گیا عزیزان گرامی۔ اور اس میں بھی، یہ بھی کبھی اور اس کی تفصیل سناؤں گا، اس میں بھی ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام عقیدہ توحید کی بقا کے لیے قربان ہو رہے ہیں، لیکن بقیہ جتنے اصحاب حسین ہیں وہ محبت حسین پر قربان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، عظیم نکتہ ہے، کیا کہ جی، یہ ان کی وہ رجز اور وہ گفتگو جو مقاتل میں کی ہے، مقتل میں صحابہ امام حسین السلام نے، اس سے بہت واضح کہ جو قربان ہو رہے ہیں یہ امام حسین کی محبت پر قربان ہو رہے ہیں، اور حسین عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت پر قربان ہو رہے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ کیا کہنے، کیا عرفان ہے، کیا عرفان ہے۔ عاشور
के दिन जो सबसे नाजुक वक्त है, बस मैं आ गया मंजिल मसाइब पर, बल्कि तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया बात करते हुए। मैं चंद लम्हों के मसाइब पढ़ना चाहता हूँ छोटी बीवी की शहादत की मुनासिबत से मजलिस अज़ा है। और आशूर के दिन जो सबसे ज्यादा नाजुक वक्त था, मुझे वहां से शुरू करने दीजिए और फिर मैं आता हूँ बीबी के मसाइब तक। वो वक्त असर है। कौन सा असर का वक्त? जब हुसैन छोटी कब्र में असगर को सुला आए थे। सबसे वो हसास वक्त है। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, कोई गम अता न फरमाए। खैमों में आकर मेरे मौला ने कहा, या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम या सकीना अलैका मिन्नी सलाम फहाज़ा आखिरुल इज्तिमा। मेरा ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मौला ने कहा, बस तुम्हारे मसाइब का वक्त करीब है, आखिरी मुलाकात। अल्लाह देखिए, बीबी सकीना का जिक्र है ना, तो बीबी सकीना का जिक्र शहादत से नहीं, बीबी का कब से मजलूम आए? जब खैमे में रुखसत को शहे बहरो बर आए। अल्लाह जब खैमे में रुखसत को शहे बहरो बर आए, चिल्लाई सकीना मेरे बेकस पे दर आए। वहां से सकीना के बात याद कर रहे, चिल्लाई सकीना मेरे बेकस पे दर आए। हजरत को जो नामों से पैगंबर नजर आए, रोकर का हम कब्र में असगर को धर आए। अल्लाह रुखसत हुसैन के मसाइब बहुत सख्त हैं। इनके लिए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लामा मजलिसी को पैगाम भिजवाया था कि ऐ मसाइब पढ़ने वाले, तू कुछ और पढ़ा कर या ना पढ़ा कर, लेकिन मेरे हुसैन की रुखसत जरूर पढ़ा कर। हम जैसा गुनाहगार जरिए इमाम हुसैन को देखता है तो वहां से आखिरी दिन विदा नहीं हो पाता हमसे। अल्लाह आपकी सदाएं बुलंद है। हाँ, जबकि जाहिर ने हुसैन को नहीं देखा होता, हुसैन की जरी को देखा होता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई देख ले शौके दीदार में तो उसकी रूह परवास कर जाएगी। वो फकत जरी को देखता है, उससे विदा नहीं हो पाता कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद मुझे ज़ियारत नसीब ना हो। पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है हुसैन की जरी को बार बार। अब सोचो जब सकीना ने अपने बाबा से विदा किया तो कैसे खुद हुसैन से जब विदा किया तो कैसे विदा किया। ए ज़ाइरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन, जब हम और आप से जरी से विदा नहीं होता, 4 साल की बच्ची ने अपने बाबा से कैसे विदा किया, जरा सोचिएगा। बात वाज़ेह हो रही है। और उस वक्त मौला ने फरमाया कि उखैया, ए मेरी बहन ज़ैनब, इतनी भी सौबिन अनीख, कोई फटा पुराना लिबास हो तो वो ला दो जिसकी तरफ किसी की रग़बत ना होने पाए। हाँ, मैं इसे उस लिबास को अपनी अम्मा के सिले हुए लिबास के नीचे पहन लूं ताकि मेरी शहादत के बाद कोई उसे मेरे बदन से ना उतार दे। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, या ना बेटा ना भतीजा ना कोई भाई है। अल्लाह अल्लाह अकबर। बर्छियां खाते चले जाते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में। हुसैन रुखसत होते थे, शब्बीर के पहलू से न हटती थी सकीना, बढ़ते थे तो दामन से लिपटती थी सकीना। बार 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 शहजादी सकीना अपने बाबा के पहलू से लिपट जाती थी। अजीजों, किसी खास मजहब को छोड़ दीजिए, इंसानियत का दस्तूर है कि यतीम के साथ शफकत की जाती है, लेकिन अल्लाह जाने ये हुसैन की यतीमा का मुकद्दर था कि इतने तमाचे मारे गए कि चेहरे का रंग बदल गया। मैं एक मजलिस में पूरी रिवायत पढ़ चुका हूँ,
اسے दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये जुमला मैं जरूर कहूंगा, बड़ा दर्द आमेज जुमला है. खुद बीबी सकीना सलाम अलैहा का बयान है, कहती हैं फूफी अम्मा जब वो मख्तल से वापस लौटी थी ना, जब शिमर तमाचे मार रहा था, जब मख्तल में अपने बाबा के लाशे पे गई थी, और जब बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा वापस लेकर आ रही थी, तो ये बच्ची कहती है अपनी फूफी से कि फूफी अम्मा मेरे कानों में सुराख हो गया फूफी अम्मा. अल्लाह सुराख हो गया का मतलब क्या है? अल्लाह जाने किसी लईन ने किस बेदर्दी के साथ गालियां छीनी सकीना की. सकीना के कानों में सुराख. बहुत अजीज आप रोक चुके, मजलिस आहिस्ते आहिस्ते इख्तिताम तक ले जा रहा हूँ. खुदा को गम अता ना फरमाए सिवाय गम इमाम हुसैन के. बस शाम गरीबा से इस बच्ची के ऐसे मसाइब शुरू हुए कि फिर कभी कोई तमाचा मारता था, कभी कोई झिड़की देता था. अल्लाह जाने कितने मसाइब आए कि ये बच्ची बार बार कहती थी कि चचा पानी नहीं चाहिए, चचा आप वापस पलट आइए, सकीना को अब पानी नहीं चाहिए, अब आप वापस पलट आइए. और इस बच्ची को राह कूफा और शाम में ऊंटों से धक्के देकर जमीन पर गिरा दिया जाता था. लिहाजा सकीना का पूरा जिस्म गिर गिर कर जख्मी हो चुका था. अजीजों, दरबार शाम की मैंने खुद रिवायत पढ़ी है कि यजीद मलऊन ने जब देखा ना कि ये पूरा काफिला बीबियों का आया है, तो वो एक एक से सवाल करता जाता था. अल्लाह कहता था मन हाज़िही, ये कौन बीबी है? मन हाज़िही. आले मोहम्मद की बीबियों के नाम दरबार यजीद में ऐसे लिए जा रहे थे. कहता मन हाज़िही, मन हाज़िही, मन हाज़िही, ये कौन बीबी, ये कौन बीबी, ये कौन बीबी. उसके बाद एक बीबी को देखकर कहता है कि जैसे दूसरी बीबियों ने अपने हल्के में लिया हुआ था. अजीजों, मैं तर्जुमा कैसे करूंगा पता नहीं. ये कहता है मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये कौन है मगरूर बीबी यहाँ पर, ये कौन है यहाँ पर. किसी ने जुर्रत पाती को जवाब दे सके. मेरी मुखद्दरा बीवी मखदूमा सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा फरमाती है कि मैं ज़ैनब बिन्ते अली हूँ. एक मरतबा एक छोटी बच्ची पर निगाह गई, कहा ये कौन सी बच्ची है, और रिवायत में यह है कहा इस बच्ची को ले आओ और दरबार में सबसे अलग खड़ा कर दो. मैं कहता हूं फकत यही मुसीबत एक छोटी बच्ची के लिए, ऐसे हालत में उसे सारी बीवियों से अलग खड़ा कर दिया जाए. यजीद कहता था इसे अलग से खड़ा कर दो एक तरफ, और सकीना को दरमियान में अलग से खड़ा कर दिया गया. उसके बाद यजीद तमस्खुर उड़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना तेरा बाप इमाम था. कहा मेरा बाप इमाम वक्त था. बच्ची ने जलाल के आलम में कहा अच्छा अगर तेरा बाप इमाम था तो मैं तब मानूं कि तेरे बाप का कटा सर तेरी गोद में आ जाए. अल्लाह अकबर. सकीना ने अपने दामन को फैलाकर, अपने जले हुए दामन को, अपने फटे हुए कुर्ते को फैलाकर कहा बाबा जालिम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे. हुसैन का कटा सर फजा में बुलंद हुआ, वही कटा सर के जो तिलावत कुरान किया करता था. बच्ची की गोद में पहुंचा तो बच्ची का वहां एक मरसिया मकातिल में मौजूद है. मेरी छोटी बीवी शहजादी सकीना सलाम अलैहा फरमाती हैं मनिल्लज़ी क़तअ वरीदक, बाबा आपकी गर्दन की रगों को किसने काट दिया बाबा, बाबा आपकी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने कर दिया बाबा. उसके बाद बच्ची रुक कर कहती है बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान देखो, मेरे कानों से बहता हुआ लहू देखो. ये बच्ची जिंदान में भेज दी गई और बाबा बाबा कहती हुई दुनिया से रुखसत हो गई. आप जानते हैं बीबी सकीना सलाम अलैहा की शहादत की मजलिस है. अलबत्ता खुद शहादत का जो मंजर है वो आप सुन चुके हैं मैं एक जुमले में, लेकिन मुझे उससे एक और मंजिल पर आगे जाना है कि बीबी शहादत के बाद भी कितनी मजलूमा थी. जरा सुनिएगा कि एक वक्त आया कि जब हुसैन का कटा सर पहुंचा ना बीबी सकीना की गोद में, जिंदान शाम में बच्ची ने झुककर बाप के बोसे लिए. उलमा कहते हैं आज मंजर बदल गया. हमेशा हुसैन झुककर सकीना का बोसा लेते थे, आज सकीना ने झुककर हुसैन का बोसा लिया. और हाय बाबा कहते हुए सकीना की आवाज थमने लगी. अरे वो सकीना के जो आवाजें बुलंद गिरिया करती थी आज थम क्यों रही है आवाज. आप आगे बढ़े संभाल कर कहते बुबी अम्मा मेरी सकीना मुझे एक मंजिल वो आई, एक मंजिल हुआ हत्ता ये कि
یزید ملعون پر بیوی کی شہادت کا بھی اثر نہیں ہوا تھا. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس ملعون نے خبر ہی نہیں لی تھی زندان میں. یہاں تک کہ جو شام کی عورتیں تھیں نا، جب انہیں آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ ایک بچی حسین کی مار دی گئی ہے، تو وہ کہتی تھی اپنے مردوں سے کہ ارے تمہیں غیرت اور شرم و حیا نہیں ہے؟ تم نے ہم سے کہا تھا کہ یہ خارجی ہیں، یہ تو رسول کی نواسی تھی، اب حسین کے بچے زندان میں مرتے جا رہے ہیں، تمہیں غیرت نہیں ہے؟ تو شام والے آئے تھے یزید کے پاس اور آ کر کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ زندان میں کوئی بچی مر گئی ہے. تو جانتے ہو یزید نے کہا ماتت بنتم من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی زندان شام میں مر گئی. اب اس کا نام کیا تھا؟ کسی نے کہا عاتقہ تھا، کسی نے کہا رقیہ تھا، کسی نے کہا فاطمہ، کسی نے کہا سکینہ. کا نام چھوڑو، یہ بتلاؤ یہ وہی بچی ہے نا جب تیرے دربار میں پہنچی تھی تو اس نے دامن پھیلا کے دربار میں باپ کا کٹا سر مانگا تھا. اللہ نے سکینہ کی کہتے جاتے تھے یہ وہی بچی ہے جو اتنی مظلومہ تھی، جو باپ کے کٹے سر کو گود میں لے کر روتی رہتی تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی، آپ نے اپنی دادی کی سنت بھی نبھا لی. جیسے آپ کی دادی کو غسل میت دیتے ہوئے غسال علی ابن ابی طالب ضبط نہ کر سکے تھے، ویسے ہی سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ ضبط نہ کر سکی. فریاد کرتے ہوئے باہر آئی. بی بی زینب سے پوچھا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ اس کا پورا جسم اس کی نشان ہے، اس کا خون کا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. بی بی زینب نے کہا نہیں میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، اسے اتنے تماچے مارے گئے، اتنی مرتبہ اونٹ سے بچی گری، پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نام سکینہ پر ماتم حسین، ماتم شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، او کہ رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ ٹھہر جاؤ ذرا، اور سوچتی ہوں
سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، اور کیا کہہ رہی ہیں جتنی بھی بیٹیاں والے محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ اگر آپ کی بیٹی آپ سے یہ بات کہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، اور کیا واسطہ دیا ہے ذرا سنیے گا کہ تم کو اکبر کی قسم بہنے کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشے کو میں سنبھالوں گی، اپنے نرمے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم اسیرہ مجھے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں بہن ہوں صغیر اصغر کی، مجھ کو چھوٹی بطول کہتے ہیں، میرے کانوں سے خون جاری ہے، ایک آنسو بھی میرے بہتے ہیں، 3 دن سے بہت پیاسی ہوں، تھوڑا پانی مجھے پلاؤ نا، تمہیں بابا کی لاڈلی ہوں میں، تو پردیس میں رلاؤ نا، مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے، میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی، بیٹھ کر خاک
खाक पर वो खैमों की चुपके चुपके सिसक रही होंगी। मैंने अपनों के पास जाना है, लिल्ला उनसे मुझे मिला होना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। रहम शेरे खुदा की पोती पर, रहम शेरे खुदा की पोती पर, तुमको शिमरे लड़ी नहीं आता। भूख है प्यास है नकाहत है, मुझसे पैदल चला नहीं जाता। सांस लेने दो थोड़ी देर जरा, ताजिया में मुझे लगाओ ना। अपने बाबा लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मेरे गाजी का चादर होते, मेरे गाजी का चादर होते, तो मुझे इस तरह सताता ना। मुझको बालों से यूं पकड़ता ना, खून कानों से यूं बहाता ना। बेरहम छोड़ मेरे बालों को, एक यतीमा पे जुल्म ढाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। या हुसैन या हुसैन, तुम्हें बिस्मिल्लाह। या हुसैन या हुसैन